معزز و محترم حاضرین کرام، السلام علیکم۔ میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اتنی خوبصورت کتاب اور اس کتاب میں موجود مجموعہ کلام کے خالق ڈاکٹر اصغر علی چشتی صاحب، جو کہ خود ایک علم و دانش کا استعارہ ہیں، ان کی کتاب اشک رواں کی تقریب رونمائی میں حاضر ہیں۔ کسی انسان کو جب حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی سوچ ایمانی سوچ بن جاتی ہے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ انسان بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، حق کی معرفت کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور اسی معرفت کا نور ان کی شخصیت میں جھلکتا ہے۔ میں ان کی کتاب ان کے اپنے اشعار کی صورت میں متعارف کروانا چاہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں، تسبیح سے دستار سے طے نہیں ہوتے، باطن کے مقامات ہیں کچھ اور طرح کے۔ اے میرے سفر، سننے کی خواہش ہے ہر ایک کو، چشتی کے یہ نغمات ہیں کچھ اور طرح کے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، ماضی کی یادیں ہیں گزرے منظر ہیں، سوچ میں ایک منفرد گہرائی ہے۔ اصل میں سوچ کی یہ گہرائی ہی کسی شاعر کے شعور و آگہی کے در کھولتی چلی جاتی ہے۔ جب میں اشک رواں میں غوطہ زن ہوئی تو نعتیہ کلام کے چند موتی چن کے لے آئی۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ نعت ہر مومن کے دل کی آواز ہے۔ میں آپ کے بھی نظر کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصور میں تو ہے، خیالوں میں تو ہے، میرے ذہن و دل کے اجالوں میں تو ہے۔ تیرے عشق کے ہیں کرشمے یہ سارے، میری چشم کے آبداروں میں تو ہے۔ صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں، چمن کی ہزاروں بہاروں میں تو ہے۔ مشارق سے لے کر مغارب کی حد تک، سیاروں میں تو ہے، ستاروں میں تو ہے۔ دعائے خلیل و نبید مسیحا، بہت خوبصورت شعر ہے۔ دعائے خلیل و نبید مسیحا، قرآن مقدس کے پاروں میں تو ہے۔ اذانوں میں تو ہے، نمازوں میں تو ہے، خطیبوں کے نازک اشاروں میں تو ہے۔ ادائیں میری دے رہی ہیں گواہی کہ چشتی کے پرسوز نالوں میں تو ہے۔ سامعین محترم، اس کتاب کا ہر شعر اپنے اندر جہاں بہت سادگی لیے ہوئے ہے، وہیں پر پڑھنے والے کو، بلکہ ہر پڑھنے والے کو اپنے دل کی آواز کہیں نہ کہیں ضرور سنائی دیتی ہے۔ واقعی ایک شاعر کی زندگی ماہ و سال میں نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے اور عوام الناس کے دل کی آواز ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اس کتاب کے آغاز میں ہی جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا وہ اس کا انتصاب تھا۔ واہ کیا خوبصورت رشتہ ایک استاد اور شاگرد کا۔ اس شاگرد کو بھی عمل کر گئے کہ استاد نے اپنا کلام اپنے شاگرد رشید کے نام کر دیا، اور ایک خوبصورت پیغام تمام اساتذہ اور شاگردوں کو بھی دے گئے۔ کیا وہ خوبصورت معیار ہے استاد محترم اور ان کے شاگرد کا۔ اس شاگرد کے حوالے سے اس کتاب کے شروع میں تمام ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے۔ واقعی قابل فخر شاگرد ہیں اور قابل فخر استاد محترم۔ آخر میں کچھ اشعار میں بہت خوبصورت جو مجھے لگے وہ میں پیش کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، خوب سنتا ہوں شیخ کی ہر بات، کچھ سمجھ میں مگر نہیں آتی۔ خوب سنتا ہوں شیخ کی ہر بات، کچھ سمجھ میں مگر نہیں آتی۔ چشتیہ عمر جو گزر جائے پھر وہ بارے دیگر نہیں آتی۔ ایک اور شعر جس میں اللہ سے محبت کا عروج نظر آتا ہے۔ خواہش وصل انتہا پر ہے، مدت ہجر مختصر ہو جا، ترک و جستجو میں اے چشتی بے دھڑک عازم سفر ہو جا۔ یہ بہت خوبصورت بہت گہرا شعر ہے۔ اشک رواں بہت خوبصورت اشعار کا مجموعہ ہے۔ میں تو یہاں موجود ہر شخص سے کہوں گی اسے ضرور پڑھیے، بار بار پڑھیے اور غور سے پڑھیے، آپ کی اپنی آواز اس میں سنائی دے گی۔ آخر میں
میں ڈاکٹر صاحب کو اتنی خوبصورت کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ ان کی باقی تحریروں کا مجموعہ بھی جلد منظر عام پر آ جائے انشاءاللہ۔ محترم حاضرین کرام، آپ سب کی سماعتوں کا بےحد شکریہ۔ محترمہ ام رطاب صاحبہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ اللہ کریم ان کی علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں التماس گزار ہوں مولانا تنویر علوی صاحب سے، آپ جامعہ محمدیہ کے نائب محتمم ہیں، خود بہت ہی عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بہت کثرت سے اپیئر ہوتے ہیں اور چشتی صاحب سے ایک طویل تعلق رکھتے ہیں۔ چشتی صاحب اپنی تمام تر دیگر مشغولیات کے باوجود ضرور ہفتے میں ایک دن جامعہ محمدی میں جاتے ہیں اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں مولانا تنویر علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قابل احترام بزرگان محترم، حاضرین گرامی، آج ہم سب یہاں معروف محقق عالم دین جناب علامہ ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب کی کتاب شعری مجموعہ اشک رواں کی تقریب رونمائی میں شریک ہیں۔ مجھ سے پہلے بہت سی خوبصورت باتیں تبصرے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ میں طالب علمانہ طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو اس کتاب کی ورق گردانی سے اس کی کچھ خصوصیات، امتیازات میرے سامنے آئے۔ تمہید کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوں تو دنیا کی ہر قوم میں اپنے لطیف جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے شاعری کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہر زبان میں ہمیں شاعر نظر آتے ہیں۔ عربی زبان میں سب سے قدیم شاعر جس کی شاعری محفوظ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1.5 صدی قبل محلحل بن ربیعہ شاعر ہے، جس کا شعر ملتا ہے لولا الریح لاسمع من بحجر صلیل البیض تقرع بالذکور۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اصل شاعری تو فارسی زبان میں رہی ہے، چونکہ فارسی یہاں کی سرکاری زبان رہی۔ اس میں بڑے بڑے شعراء آئے، حضرت امیر خسرو اور دیگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بڑے بڑے شعراء آئے۔ لیکن اردو میں جو شاعری ہمیں ملتی ہے، سب سے پہلے حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، ان کے کلام میں ہمیں اردو اشعار کی آمیزش ملتی ہے۔ انہوں نے اردو کو کثرت سے اپنی اس شاعری میں استعمال کیا۔ لیکن اردو کا پہلا باقاعدہ شاعر میری رائے میں شاید ولید دکنی ہے، جن سے ہمیں اردو کی شاعری نظر آتی ہے بر صغیر پاک و ہند میں۔ اس کے بعد بڑے بڑے شعراء بر صغیر میں آئے، میر انیس، دبیر اور مرزا غالب، اسی طرح مصحفی اور آتش، یہ بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں۔ ان تمام کے کلاموں کو اگر دیکھا جائے، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بعد علماء میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا احمد رضا خان، ان حضرات کی شاعری فارسی میں، اردو میں، عربی میں ملتی ہے۔ لیکن ان کی اردو شاعری اگر دیکھی جائے، اس میں ہمیں جو ایک امتیازی خصوصیت نظر آتی ہے، وہ امتیازی خصوصیت ان کی شاعری میں یہ ہے کہ ان کا کلام موزون ہوتا ہے، قافیہ ردیف اس میں ہوتا ہے، اس میں بحروں کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ آج کل جو ہمیں عام طور پر شاعری ملتی ہے وہ آزاد شاعری، جس میں قافیہ ردیف کی کوئی رعایت نہیں ہوتی۔
تو ڈاکٹر صاحب کی یہ کاوش اس اعتبار سے قابل تحسین ہے کہ یہ شروع سے آخر تک ہمیں موضوع کلام نظر آتا ہے، جس میں قافیہ ردیف کی مکمل شاعری، قافیہ اور ردیف کی مکمل رعایت ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ قابل تحسین ہے۔ دوسری چیز جو اس کتاب کی خصوصیت نظر آتی ہے وہ ہے کہ اس کلام کی زبان نہایت شستہ اور محاورے کے مطابق ہے۔ اس اعتبار سے یہ اس اردو ادب میں ایک وسیع اضافہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب وہ خراج تحسین اور ہدیہ تبریک ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سارا کلام آپ دیکھیں شروع تا آخر وہ شستہ زبان میں اور محاورے کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے۔ تیسری چیز جو ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کو نمایاں کرتی ہے اور اس کی خصوصیت کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ متقدمین شعراء اساتذہ ڈاکٹر صاحب نے ان کی زمین سے استفادہ کیا، جیسے میر انیس دبیر اور آتش غالب مصحفی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی زمین سے ڈاکٹر صاحب نے استفادہ کیا ہے، اور معاصرین میں فیض ہیں، جالندری ہیں اور علامہ اقبال، ان سے بھی ڈاکٹر صاحب نے ان کی زمین سے استفادہ کیا۔ ان شعراء کا کلام سامنے ہو، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کو پڑھا سنا جائے تو اور اس میں لطف بڑھ جاتا ہے، کشش بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس کتاب کی ایک ہمیں خصوصیت نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس کلام کی ایک چوتھی خصوصیت اہم، وہ خصوصیت یہ نظر آتی ہے کہ متقدمین شعراء کے کلام میں ہمیں ایک جان، ایک قوت نظر آتی ہے۔ ان کے کلام میں جو ہمیں بلندی نظر آتی ہے اس کے اسباب میں ایک نمایاں سبب یہ ہے کہ انہوں نے اردو ہو، چاہے نثر ہو یا